والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد صلواتكم بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. ایک بار پھر پڑھنے اور بلند آواز سے پڑھنے سارے مل کے پڑھنے. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا گرامی مرتبہ حضرات علماء کرام، انتہائی قابل احترام جناب حضرت علامہ مولانا چشتی معظمی مدثر اولادی، جمیع سرخانہ رسول بالخصوص ملک پاکستان کے آیا ناصران، انتہائی نفیس سلجھے ہوئے تعلیم یافتہ سرخان احسان اللہ چشتی صاحب، اور انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں علیہ السلام. اللہ کریم کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے، جس نے اس وقت ہمیں 2 سال سے نصیب کر دی. ایک جمعہ کی حاضری ہو گئی، دوسری میلاد کی حاضری ہو گئی. جمعہ خود عید ہے، عید للمسلمین. جمعہ اہل ایمان کی عید ہے، اور جمعہ کے دن میلاد بھی ہو جائے تو پھر عید پر عید. عید پر عید ہے. سبحان اللہ. جمعہ کو عید حضور نے فرمایا ہے، اور کیوں فرمایا؟ اسی دن آدم پیدا ہو. جس دن آدم پیدا ہوئے وہ عید ہے. یہ جو 2 عیدوں کی بات ہے نا، یہ اور بات. جمعے گنو کی سال میں جمعے کتنے آتے ہیں؟ ہر جمعہ عید ہے. وہ 2 عیدیں علامتی طور پر واضح کی گئی. خوشی کے ہر موقع کو عید کہتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، 2 سال بندہ سعودیہ رہ کے آئے نا ڈرائیوری کر کے، وہ واپس آ کے پریشان کرتا ہے، اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں بھی ایک تیسری عید مناتے ہیں اور اسے عید الوطنی کہتے ہیں. ان کو جس دن آزادی ان کی حکومت بنی تھی، اس دن وہ عید الوطنی مناتے ہیں. عید عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جشن، جس کا معنی ہوتا ہے اظہار مسرت، جس کا معنی ہوتا ہے خوشی کا اہتمام کرنا. ہر موقع خوشی کا ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہم تو بدعت کہتے ہی نہیں، ہم کہتے ہی نہیں اور اس پہ اطلاع کرتے ہی نہیں. یاد رکھیے گا، جس دن وطن آزاد ہوا وہ بھی عید ہے، جس دن بیٹا پاس ہوا وہ بھی عید ہے، جس دن نوکری مل گئی بچے کو وہ بھی عید ہے. خوشی کا موقع ہے. خوشی، یہ ساری عیدیں ہیں. یہ جمعہ ہے، یہ بھی عید ہے. ساری ہی عیدیں ہیں، لیکن ساری عیدوں سے بڑی عید وہ ہے جس کی نامہ کا لال آیا ہے. اس لیے کہ ہر عید اس کے توسل سے.
ہر عید اس کے وسیلے سے ہے۔ حضرات میرے لیے پریشانی کا سبب یہ ہے کہ اتنے بازوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بازوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جملہ میرا سن کے جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہی ہے، میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حدیث سنا دیتا ہوں۔ سرکار کا ذکر تو یوں بھی ختم نہیں ہوگا، وہ تو چلتا ہی رہے گا، ہم ختم ہو جائیں گے ذکر مصطفیٰ رہے گا، ہم اپنی نوکری پیش کر کے ختم ہو جائیں گے لیکن ذکر مصطفیٰ رہے گا۔ کیوں کہ یہ اللہ نے اپنے بندوں سے کہا نماز پڑھو، اپنے بندوں سے کہا حج کرو، اپنے بندوں سے فرمایا زکات دو، اپنے بندوں سے فرمایا سجدے کرو، اپنے بندوں سے فرمایا میری بندگی کرو۔ لیکن جب باری عظمت مصطفیٰ کو بلند کرنے کی آئی تو یہ حکم نہیں دیا تم بلند کرو، ورنہ بڑا خان اللہ کا ذکر پیارے حبیب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ یہ بولیاں بولتے بولتے سارے نعت خان چپ ہو جائیں گے، خطیب چپ ہو جائیں گے، ادیبوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، یہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ذکر مصطفیٰ بلند کرنے والا کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اسی وہ تو جہاں سے شروع کی جائے جہاں ختم کی جائے ادھوری رہے گی۔ آپ نے سبحان اللہ کہا تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسند امام احمد دیکھ رہا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں مسند میں، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، رحمت کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ اللہ کو یاد کریں، ہم کیوں آئے ہیں اللہ کو یاد کریں، جمعہ کیوں پڑھا جاتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، نماز کیوں پڑھی جاتی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، کوئی عرس کی تقریب ہے کیوں ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے، اللہ ان کے گھر میں لگانے کے لیے، کوئی محفل 11ویں شریف کی محفل کیوں ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ فرمایا جب لوگ 11ویں شریف پہ اختلاف ہو سکتا ہے، عرس پہ اختلاف، جمعے پہ اختلاف تو کوئی نہیں ہے، جمعہ تو اللہ کی یاد کے لیے ہے، اس کے ذکر کے لیے، اس کی بندگی کے لیے ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کا، میری خواہش ہے میں آپ کو خوشخبری سناؤں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں بانٹو، مشکلات میں لوگوں کو نہ ڈالو، متنفر نہ کرو، نہ کرو خوشخبریاں سناؤ، متنفر نہ کرو، انہیں خوشخبریاں سناؤ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں میرے آقا میرے سرور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم کسی جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس کا مقصد صرف اس کی رضا ہوتی ہے کہ وہ مالک راضی ہو جائے اس لیے وہاں بیٹھتے ہیں، تو جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو منادی اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، اٹھو کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور علماء بیٹھے ہیں اور آپ اہل ذوق ہیں، احسان بھائی توجہ دیجئے گا حدیث کے لفظوں پہ، 2 جملے ارشاد فرمائے سرکار نے، قوموا مغفورا لکم، ذکر کرنے آئے تھے اب اٹھے ہو تو اس حال میں اٹھو کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ تھوڑی سی یہ نایت ہے، یہ تھوڑی عنایت ہے، بہت بڑی عنایت ہے کہ کسی کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوں اور جج کہے کہ ہتھکڑیاں کھول دو، اب تم آزاد ہو، کافی ہے، لیکن ہتھکڑیاں بھی کھلوا دے اور جج ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اسے 10 لاکھ روپے انعام بھی دو، 20 لاکھ روپے انعام بھی دو، 1 کروڑ انعام بھی دو، وہ انعام بھی لے کے آئے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تھر تھر کانپ رہا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا، ایک تو رہائی مل گئی، دوسرا انعام مل گیا، مغفرت کافی تھی، لیکن جب اہل ایمان اس کے لیے کسی مقام پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ منادی اعلان کرتا ہے کہ قوموا مغفورا لکم، اٹھو اس حال میں کہ تمہیں بخش دیا گیا، قد بدلت سیئاتکم حسنات، جتنی خطائیں تم لے کے آئے تھے ان کو بھی نیکیاں بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اس تکلف میں آپ نہ جائیں، یہ جمعہ کا خطبہ ہے،
میں کہتا ہوں یہ ثنا خان کو جو ہم کرتے ہیں نا، یہ سرکار کی سنت ہے. میرے آقا نے کملی دے دی حسان بن ثابت، لیکن یہ ایک روایت بن گئی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے کہ کہنے والا سچ کہے، سننے والا سچ سنے، کہنے والا بھی ادھر سے مانگے، سننے والا بھی ادھر سے مانگے. توجہ ہے آپ؟ اس سے بڑی اور کیا تھی کہ فرمایا تمہیں بخش دیا گیا، لیکن ساتھ ہی انعام بھی دے دیا. قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری ساری خطاؤں کو بھی نیکیاں بنا دیا گیا. عزیز محترم، میرے لیے مشکل یہ ہے کہ جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور میں عنوان کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میں بالکل اختصار کے ساتھ جو جزیات ہیں ساری چھوڑ کے صرف آج کے میلاد کے عنوان سے ایک نئی جہت کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں. رحمت کونین کی عظمت کو اپنے دل میں ڈالنا ہے. میلاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جلوس نکالا جائے، ہر سال جلسہ کیا جائے، ہر سال محفل کی جائے، ہر سال ترانے گائے جائیں، ہر سال جھنڈے لگائے جائیں، ہر سال کمکمے. اب پرابلم یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ کمکمے کہاں سے آئے، کوئی کہتا ہے جھنڈے کہاں سے آئے. میں پڑھ رہا تھا، سوال ہوتا ہے کہ جی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحابہ نے کیا ہے، اور جب ثبوت دے تو صحابہ نے کیا تو کہتا ہے نہیں وہ اے مقصد تھا انہوں نے. ٹھیک ہے عزیز محترم، یہ جو رات کو کمکمے ہم لگاتے ہیں نا چراغاں کرنے کے لیے، یہ صحابہ کی سنت ہے. اور اگر 2 قدم آگے جاؤں، مجھے علامہ تبریز صاحب اجازت دیں تو میں 2 قدم آگے جاؤں اور اگر کوئی فتویٰ علماء نہ لگائیں تو یہ خدا کی سنت ہے. یہاں سے لے کر ادھر جو بیٹھے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ادھر کا پلہ بھاری ہے، تھوڑی برابر ہو جائے. سبحان اللہ کہتے ہیں، رب کی سنت ہے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت بخشی ہے. سورہ ملک رات کو پڑھ کے سویا کریں، زبانی یاد کریں، اور اگر یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھا کریں. قرآن بڑی نعمت ہے، قرآن بڑی دولت ہے. روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر یہود و نصارہ نے دنیا کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور اپنی مذہبی بالادستی بھی چاہتے ہیں، اپنی سیاسی بالادستی بھی چاہتے ہیں، لیکن اوقات ان کی یہ ہے نہ ان کے پاس تورات اصلی ہے، نہ ان کے پاس زبور اصلی ہے، نہ ان کے پاس انجیل اصلی ہے. لیکن مسلمان کا پورا امتیاز یہ ہے کہ وہ کشمیر کے جنگلوں میں پہاڑوں میں بیٹھا ہے یا افریقہ کے بیابانوں میں بیٹھا ہے، اگر مصطفیٰ کا غلام ہے تو اس کے گھر میں قرآن اصلی ہے. یہ معجزہ ہے سرکار. اللہ کی سنت، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا. تارے نہیں کہا، نجوم نہیں کہا، مصابیحہ. چراغ اور دیا ہوتا ہے جس طرح کسی وہ پرانے زمانے میں گھروں میں اس طرح بنے ہوتے تھے اور ان کے اندر چراغ رکھتے تھے جو روشنی دیتا تھا گھر میں. ہم نے چراغوں سے آسمان دنیا کو روشنی دی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. کیا قربان جائیں رب کی عظمت پر، قربان جائیں مدینے والے پر جن کے جنب انور پر قرآن نازل ہوا. میرے رب نے جو فرمایا اس کے اندر جو اشارہ ہے اسے سمجھو. میاں صاحب فرماتے ہیں شدہ مدہ زیرہ زبرہ شام نبی بچائیاں. سن لیجئے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اسے شیطانوں کے لیے میزائل بنا دیا. ادھر سے جو شیطان اوپر جاتا ہے ادھر سے ستارہ اسے لگتا ہے، وہ چراغ اسے لگتا ہے. تو حاضرین محترم ادھر رب نے مزین کیا، ادھر سنی مزین کرتے ہیں. ادھر رب نے مزین کیا، ادھر اہل سنت چراغ سے مسجد مزین کرتے ہیں، گھر مزین کرتے ہیں،
سنن ابن ماجہ صحیح ستہ کی آخری کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، حضرت ابو سعید خدری راوی ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی کا عمل بیان کر رہا ہے، اس سے پکی بات کون سی ہو سکتی؟ دنیا کے کسی شیخ الاسلام کی بات، دنیا کے کسی محدث کی بات، دنیا کے کسی مفکر کی بات اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی بات مصطفیٰ کے صحابی کی ہے، بلا شبہ ایسی نہیں ہے۔ ابو سعید خدری جلیل القدر صحابی ہیں اور تمیم داری کی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ابو سعید خدری مسند سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں اولو من اسرج فی المساجد تمیم الداری، سب سے پہلے مسجدوں میں چراغا تمیم داری نے کیا ہے۔ بیان کرنے والا صحابی، چراغا کرنے والا صحابی۔ اب داد کون دے رہا ہے سنیے، بیان کرنے والا صحابی، چراغا مسجد میں کرنے والا صحابی، داد کون دے رہا ہے سن لیجیے۔ قرطبی، معروف تفسیر قرطبی، ہمارے نصاب کا حصہ ہے، جب تک نہ پڑھی جائے بندہ عالم نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ وفاء الوفا بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں۔ یہ روایت مختصر ابن ماجہ میں تفصیل اس کی قرطبی اور دیگر کے وفاء الوفا کے اندر موجود ہے، یہ احوال مصطفیٰ۔ حضرت تمیم داری یہ شام کے تھے، جب ایمان لائے تو سرکار نے فرمایا تمیم ادھر ہی رہو، مدینہ میں رہو۔ آپ مدینہ میں رہے لیکن تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ واپس آئے تو بہت سارے چراغ لے کے آئے، چراغ دیے، چھوٹے چھوٹے دیے مٹی کے بنے ہوئے، زیتون کا تیل لے کے آئے، بتیاں لے کے آئے، سارا دن رسیاں بانٹ بانٹ کے، توجہ چاہوں گا، رسیاں بانٹ بانٹ کے سارا دن مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ چراغ لٹکاتے رہے، پھر ان میں تیل ڈالا اور روئی کی پتیاں بنا کے ان میں ڈالی، ڈالنے کے بعد پھر سورج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ توجہ دیجیے گا اور اس بات کو یاد رکھیے، سارا دن بڑی محنت کا کام تھا، پھر غروب آفتاب کا انتظار کرنے لگے، بیٹھے رہے سکون سے ٹیک لگا کے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سورج غروب ہوا تو اذان بلالی بلند ہوئی۔ میں نے کتابوں کے نام بھی آپ کو بتا دیے، اذان بلالی بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر اذان مکمل ہوئی، ادھر ساتھ ہی جناب تمیم داری نے سارے دیے جلا دیے، سارے دیے جلائے۔ جو ہی اذان مکمل ہوئی پردہ ہٹا آمنہ کے دادا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ میں نے یہ کہا تھا ایک صحابی بیان کر رہا ہے، دوسرا صحابی چراغاں کر رہا ہے، اب دیکھیے داد کون دیتا ہے، اب دیکھیے گا داد کون دیتا ہے۔ جو ہی اذان مکمل ہوئی، سورج غروب ہوا، ادھر سے پردہ ہٹا، رحمت کونین آ گئے۔ رحمت کونین جو ہی مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد جگمگ جگمگ کر رہی ہے۔ وہ جہاں کوئی لکڑی جلا کے روشنی کرتے تھے وہاں دیے ہی دیے روشن ہے، اور دیے میں کوئی اور تیل نہیں جل رہا، زیتون کا تیل جل رہا ہے، اور روشنی زیتون کے تیل میں دھواں نہیں ہوتا، بدبو نہیں ہوتی، کوئی اور پریشانی نہیں ہوتی، کوئی آنکھوں کو نہیں لگتی، اور کوئی پر بندہ پریشان نہیں ہوتا اس روشنی میں۔ جگمگ جگمگ کر رہی ہے مسجد، رحمت کونین جو ہی مسجد میں آئے تو یہ رونق دیکھ کے فرمایا یہ کس نے جلائے ہیں، یہ کس نے جلائے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے جلائے ہیں، اس نے جلائے ہیں، تمیم داری نے جلائے ہیں۔ رحمت کونین نے فرمایا جس طرح تو نے مسجد کو مزین کیا ہے اللہ تیری دنیا کو بھی مزین کر دے، تیری آخرت کو بھی مزین کر دے۔ کل سمجھ آ گئی؟ میں تو سنا پڑوسی ہوں، دونوں کوئی نہ آیا، سبحان اللہ کہتے ایک کھول لیا درمیان سے۔
اللہ چائنا والے کو زیادہ توفیق دے، ورنہ بھی اس میں یاد رکھیے کوئی بندہ بازار میں کھڑے کر کے آپ کو کسی نوجوان کو کسی بچے کو یہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی بندہ گمراہ نہ کرے کہ یہ کمکمے کہاں سے آئی، یہ جھنڈے کہاں سے آئے، یہ چراغ کہاں سے آیا، یہ رونقیں کہاں سے آئی، یہ کیوں کیا، یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ فلاں نے نہیں کیا، یہ فلاں نے نہیں کیا۔ گرامی قدر حضرات، سرکار نے ابھی روایت باقی ہے، ابھی اگلا جملہ باقی ہے، ابھی رحمت کونین نے دعا دی، حضور کی دعا ہی کافی ہے، دعا ہی کافی ہے، لیکن ساتھ کچھ اور بھی سرکار اعلان کر رہے، اتنا بڑا اعلان فرما رہے کہ جس سے بڑھ کر اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ رحمت کونین نے فرمایا کہ کس نے دلائے ہیں، آج کے حضور کبیر میں دلائے ہیں، فرمایا جس طرح تو نے مسجد کو آراستہ اور مزین کیا ہے، اللہ تیری دنیا کو بھی آراستہ کرے، تیری آخرت کو بھی آراستہ کرے۔ آج اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میرے نکاح میں دے دیتا۔ آپ نے نعرہ بزرگوں نے لگایا، نوجوان لگاتے تو مجھے اور خوشی ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایسا نہیں کہ بزرگوں نے لگایا تو مجھے خوشی نہیں ہوئی، وہ ساری زندگی لگاتے رہے، آپ ڈیوٹی سنبھالو، اب نوجوانوں یہ ڈیوٹی سنبھالو۔ کیا بات ہے، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں کرسیوں پہ بٹھاؤ، انہیں صوفوں پہ بٹھاؤ، ان کی قدر کرو۔ یہ سفید بالوں والے یوں ہی بوڑھے نہیں ہو گئے، انہوں نے بڑے زمانے دیکھے ہیں۔ اب یہ نعرے نوجوانوں تم لگاؤ تاکہ ان کا جگر ٹھنڈا ہو جائے کہ جس نبی کے ہم نعرے لگاتے رہے ہماری اولادیں بھی اسی کے نعرے لگا رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاکہ ان کا جگر ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر بیٹا باپ بے نمازی ہو، اگر بیٹا اذان دے تو وہ فخر کرتا ہے ہمارا پتر بڑا چنگا بیٹا ہے، پتر مالا اذان دے تو میں آپ کو ایک طرح دیا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کردار میں ان سے اچھی ہو، صرف ماں اور باپ ہوتی ہے، بھی یاد رکھیے، کوئی اور آپ کے لیے دعائیں نہیں مانگتا، ساری رسمی دعائیں ہیں، صرف ماں اور باپ کی دعا ہوتی ہے جو اولاد کے لیے سچی دعا ہوتی ہے۔ صرف ایک باپ چاہتا ہے کہ میں میٹرک ہوں، میرا بیٹا ایم اے ہو، باپ چاہتا ہے میں صوبیدار ہوں، میرا بیٹا بریگیڈیئر ہو، باپ چاہتا ہے میں پرائمری کا ٹیچر تھا، میرا بیٹا یونیورسٹی کا چانسلر بنے، باپ چاہتا ہے کہ میری دکان چھوٹی تھی میرے بیٹے کا پلازا ہو، باپ چاہتا ہے میں صرف کاؤنسلر بنا میرا بیٹا وزیر بن جائے۔ صرف باپ ہے جو اولاد کے لیے اچھا سوچتا ہے، صرف ماں ہے جو اولاد کے لیے اچھا سوچتی ہے۔ جوانوں، ان ماں اور اس باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرو، تم نبی کے نعرے لگاؤ، تمہارے ماں باپ خوش ہو جائیں گے، یہ بیٹا ہماری قبر پر بھی دعائیں مانگے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف ماں اور باپ ہیں جو فکر مند ہے نبی کے بعد، امت وہ تو پوری امت کے لیے فکر مند۔ اب کیا کریں، میرے پاس وقت نہیں ہے، 4-5 منٹ ہو گئے اور 5-7 منٹ میرے پاس باقی ہے۔ ایک بات اور سن لیجیے، کسی نے کہا کمکمے کہاں سے آئے، کسی نے کہا چنڈے کہاں سے آئے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، یاد رکھیے گا، سنبھال کے رکھیے گا۔ ہماری پرابلم یہ ہے، میں رات کو ایک جلسے میں تھا اور 2 گھنٹے بیٹھا رہا، اور میرے اندر خامی یہ ہے کہ میں جو ٹائم دیتا ہوں اس میں چلا جاتا ہوں، اور منتظمین کی خامی یہ ہے کہ جو ٹائم دیتے ہیں اس میں تقریر نہیں کرواتے، اور پھر لوگ تھک جاتے ہیں نا، لوگ تھک جاتے ہیں، لوگوں کا قصور نہیں، لوگ پھر تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ جب آخر میں میری باری آئی تو کان میں مجھے منتظم اعلیٰ کہنے لگے 15 منٹ ہی لایا ہے، میں نے 17 منٹ لگائے، 2 منٹ میں نے گستاخی کر دی۔ حضرات، جو گفتگو ہے نا، میں آج آیا ہوں، شاید زندگی میں پھر کبھی موقع نہ ملے، آپ کے پاس بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے دوست بہت سارے ہیں کشمیر میں، ہماری اتوار کی نسبت کشمیر میں دینی شعور زیادہ ہے،
اللہ اور زیادہ کرے. چند روزہ زندگی ہے اور یہی ساتھ لے کے جائیں گے. ذہن میں رکھیں کہ انتخاب کرے ناخوان کا تو سنجیدہ ناخوان، یہ پنگڑے ڈالنے والے میں. اسی طرح جب تقریر والے کا انتخاب کریں تو اس کا کریں جو دلیل کے ساتھ آپ کو کوئی علم شیئر کر کے جائے. یہ شور کر کے اور چلے جانا اور دوسروں کو بلا بلا نہیں اچھی بات ہے. اور جو دلیل وہ دے اسے یاد رکھا کریں. پرابلم یہ ہے کہ 2-4 بندے بسترے اٹھائے ہوئے آتے ہیں اور ہمارے بندے کو 2 گھنٹے اگر وہ پاس بٹھا لیں پھر وہ بندہ ہمارے قابو نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو سنتے ہیں اسے یاد نہیں رکھتے اور جواب نہیں دے سکتے. اب میں ایک بات اور حدیث سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کوئی پوچھے کمکما کہاں سے آئے تو میں نے آپ کو بتا دیا. کوئی پوچھے جھنڈے کس کی سنت ہے بتاؤ جناب سرکار کے صحابہ کی سنت. یہی پوچھتے ہیں ہم سے کہ یہ کام صحابہ کیتا تھا. آج کے بعد انہیں بتانا ہے صحابہ کیتا تھا. یہ کام صحابہ نے کیا تھا. میرے آقا میرے سرور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. راستے میں بہت سارے قبائل جو تھے ان کے جوان بگڑے ہوئے جوان ان کی کوشش تھی کہ ہم پکڑیں اور کفار مکہ کے حوالے کریں تاکہ 100 اونٹ ملیں. 100 اونٹ انعام تھا. تو قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ آئے مدینہ طیبہ سے کچھ پیچھے. انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو گرفتار کریں لیکن قریب آئے تو خود ہی گرفتار ہو گئے. قریب آئے کہ سرکار نے فرمایا باز آ جاؤ. کچھ گفتگو ہوئی. اب سرکار کے حضور کی مسکراہٹ ہی کافی تھی. رحمت کونین کا مسکرانا ہی کافی تھا. رحمت کونین کی گفتگو بے مثال، مسکرانا بے مثال، بات کرنا بے مثال، کھڑا ہونا بے مثال، بیٹھنا اٹھنا بے مثال. آپ نے گفتگو فرمائی وہ متاثر ہوئے مسلمان ہو گئے. وہ جو 5-7 تھے وہ مسلمان ہو گئے اور ان کی سربراہی بریدہ اسلمی کے پاس تھی. بریدہ اسلمی تک تھوڑی سی توجہ چاہیے. 5-7 منٹ ہے میرے پاس. تھوڑی سی بریدہ اسلمی ان کے قائد تھے. جب وہ مسلمان ہو گئے نا تو انہوں نے کہا اب حضور کو اس طرح کیسے دیکھیں. ہم ساتھ جائیں گے. ہم ساتھ جائیں گے اور جس منزل پر حضور پہنچنا چاہتے ہیں وہاں چھوڑ کے واپس آئیں گے. چھوڑ کے واپس آئیں گے. وہ چل پڑے. جب مدینہ طیبہ قریب آیا تو جناب بریدہ اسلمی جو ابھی مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یوں ہی سرکار کو لے کے احسان بھائی یوں ہی سرکار کو لے کے شہر میں کیسے داخل ہوں. کسی شان سے داخل ہونا چاہیے، کسی علامت سے داخل ہونا چاہیے، کسی انداز سے داخل ہونا چاہیے. اپنی پگڑی اتاری اسے پھاڑا اور میلے کے ساتھ جھنڈا بنایا. آگے آگے بریدہ کے پیچھے پیچھے محمد رسول اللہ. تاریخ اسلام کا پہلا جھنڈا. ٹھیک ہے. تاریخ اسلام کا پہلا جھنڈا. بدر کا جھنڈا بعد میں بنا، حنین کا جھنڈا بعد میں بنا، خندق کا جھنڈا بعد میں بنا، خیبر کا جھنڈا بعد میں بنا. وہ جو جھنڈے سرکار نے 3 روز اپنے صحابہ کو اور مولا علی کو دی وہ بعد میں بنے. تاریخ اسلام کا پہلا جھنڈا بریدہ اسلمی نے بنایا اور کسی مارکے کے لیے نہیں بنایا، مصطفیٰ کی آمد میں بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت کونین کی آمد پہ بنائے. اس لیے یہ جو جھنڈے لگتے ہیں یہ آمد مصطفیٰ پہ لگتے ہیں. آمد میری ذمہ داری ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ صحابہ کی سنت ہے تو آپ کہیے یہ صحابہ کی سنت ہے. اس لیے انہوں نے جھنڈا بنایا. میرے آقا نے منع نہیں فرمایا. جس طرح کمکمے دیکھ کے، جس طرح چراغ دیکھ کے، جس طرح چراغاں دیکھ کے میرے آقا نے فرمایا جس طرح تو نے مسجد میں کو رونق بخشی ہے اللہ تیری دنیا اور آخرت میں رونق بخشے. اگر میری بیٹی ہوتی تیرے نگاہ میں دیتا. اسی طرح سرکار نے منع نہیں کیا. پاگل یہ پگڑی کیوں باندھ رہا ہے؟ انہیں پتا تھا کہ جب شان سے اور پروٹوکول سے کسی کو لے جایا جاتا ہے تو آگے جھنڈا ہوتا ہے. آپ کے وزیر اعظم، آپ کے صدر، آپ کے وزیر جب گزرتے ہیں تو گاڑی کے آگے جھنڈا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر اونٹ کی گاڑی کے آگے نہ چلتا ہے تو مصطفیٰ کے جلوس میں بھی نہ چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. آمد مصطفیٰ.
वज़ीर आज़म साहब की गाड़ी पे जो गड्ढा होता है क्यों होता है? शान के लिए, शान के लिए। पता लगे मामूली बंदा नहीं क्यों होता, वजीर क्यों होता है, पता चले वज़ीर आज़म जा रहा है, पता चले सदर जा रहा है, पता चले इस लेवल का बंदा जा रहा है जिसके आगे कौमी निशान लगा हुआ। तो हाज़रीन मोहतरम, तो फिर कुछ ख्याल करना चाहिए। अगर सदर इसका हकदार है कि जब वो गुजरे तो प्रोटोकॉल से गुजरे, तो क्या मुस्तफा की आमद इस बात की हकदार नहीं, जब आमद मुस्तफा का ऐलान हो तो हर घर में झंडा लहरा रहा हो। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं तकरीर कहाँ से शुरू करूँ? टाइम तो खत्म हो गया। मैं तकरीर कहाँ से शुरू करूँ और किसके बारे में बयान करूँ? आका के बारे में इतने थोड़े से वक्त में मैं कैसे बयान करूँ? अल्लाह, वो तो सिर्फ रब है जो रात के थोड़े हिस्से में ले जा भी सकता है। मौलवी के बस की तो बात ही नहीं, नाखान के बस की तो बात ही नहीं। अजमत मुस्तफा कौन समझेगा, कौन जानेगा, कौन बयान कर सकता है? मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। आपके शौक के लिए, अहले इल्म के लिए कुछ लोग बिल्कुल होंठों को सीके साहिब इल्म होने का तासुर दे रहे हैं कि हम गौर कर रहे हैं। उनके लिए मैं एक आखिरी बात, फिर जिंदगी का कोई पता नहीं, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने अभी ज़हन में आई आपके सामने रख देता हूँ। कौन बयान कर सकता है आमना के लाल की अजमतें, जिनकी अजमत का ये आलम है? अगर कोई फिजिक्स का तालिब इल्म बैठा है या उस्ताद बैठा है तो लज्जत ले। ये जो सितारे हैं ना, ये जमीन से बहुत दूर है, आपने यकीनन फिजिक्स में पढ़ा होगा। इनको पता करने का कि वो फलां सितारा कितने फासले पर है, उसका पैमाना है नूरी साल, लाइट ईयर, नूरी साल, फुटे से नहीं पैमाइश होती, नूरी साल। और नूरी साल क्या है? 1,86,000 मील फी सेकंड अल्लाह, रोशनी चलती है। 1,86,000 मील फी सेकंड रोशनी चलती है और सारा साल चलती रहे तो जो फासला तय होता है उसे एक नूरी साल कहते हैं। सारा साल 1,86,000 मील फी सेकंड की स्पीड के साथ सारा साल चलती रहे तो उसे एक नूरी साल कहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, सिर्फ कुतबी तारा जमीन से 433 नूरी साल के फासले पर है। साइंस कहती है, मैं तो ज्ञान नहीं, साइंस कहती है, और साइंस पे हमारा नौजवान ज्यादा एतमाद करता है, ज्यादा एतमाद करता है। साइंस की सुन लें, साइंस कहती है, साइंस कहती है कि 433 नूरी साल के फासले पर कुतबी तारा है। सुभान अल्लाह, बात मेरी खत्म हो गई है। ये बात अपने घर ले जाइएगा ताकि अज़मत मुस्तफा दिल में आए। वो मैं खामोश इसलिए हुआ कि तवज्जो उधर जा रही थी आपकी, मेरी बात इधर रह जाती। तवज्जो दीजिएगा। 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से रोशनी चलती है, सारा साल चलती रहे तो जो फासला तय होता है उसे एक नूरी साल कहते हैं। फिजिक्स पढ़िएगा, फिजिक्स, मैट्रिक की पढ़िएगा, मैट्रिक उसके अंदर मौजूद होगा, हमारे वक्त तो मौजूद था। और सारा साल चलती रहे तो जो फासला तय होता है नूरी साल होता है। कुतबी तारा 433 नूरी साल के फासले पर है और ये करीब करीब है, बहुत करीब है जमीन के। इससे भी दूर सितारे हैं, उससे भी दूर सितारे हैं। 433 नूरी साल को अगर ज़र्ब तकसीम करें तो 57 खरब 34 अरब 40 करोड़ मील बनता है। तो फिर उसकी अजमतें कौन समझे जो रात के एक थोड़े हिस्से में कुतबी तारे अभी पीछे छोड़ के ऊपर चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना मैंने तकरीर शुरू की, ना मैंने तकरीर खत्म की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाइयों का, बिलखुसूस हज़रत मौलाना तबरेज़ साहब का, जिन्होंने मोहब्बत का इजहार फरमाया। मैं जुम्मे नहीं जाता, अपनी मस्जिद का जुम्मा छोड़ के मैं कभी नहीं गया। मैं बरादरी के जनाजे में नहीं जाता, मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ लाज़िम, ये मेरी आदत बनी हुई है। आबाओ अजदाद से एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ। इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पे, तो
ایک معمول ہے زندگی کا. لیکن احسان بھائی میرے بچپن کے دوست ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں اور میرا بہت احترام کرتے ہیں, بہت ادب کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پہلے وعدہ لیا کہ ایک گل آخساں جی منو تے جی پہلو گل دسو نہ پھر سوچساں, یعنی سوچسو نہیں پہلو آخو منساں. جی ٹھیک ہے. علامہ تبریز صاحب نے کہا ہے کہ جمعے کے دن محفل کریں گے, دیہاتی ماحول ہے, لوگ جمعے کی دعوت زیادہ اکٹھے نہیں ہوتے, آپ آج میں نکال چلیں گے. ان کی محبت مجھے یہاں لے آئے اور آپ نے جس محبت سے سبحان اللہ کہا, مجھے پورا یقین ہے کہ سرکار کے فرمان کی روشنی میں, میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں, سرکار کے فرمان کی روشنی میں اس سبحان اللہ کی گونج کے بدلے میں اللہ ہماری خطائیں بھی معاف فرمائے گا, ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرمائے گا.